پھر سے وہ طاقت عطا کرتا ہے۔ اس طرح کے واقعات اور بھی ہیں، لیکن وقت بہت قلیل ہے اب ہمارے پاس۔ اب میں اس سے ایک اسٹیج آگے چلتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ گستاخ کا کام تمام کرنے سے ملتا کیا ہے، کون سا اعزاز ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کامیاب چہرے ہیں، کامیابی کی مہر رسول اللہ نے ثبت فرمائی۔ اور کیا ملتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور وہ کچھ ملتا ہے کہ جہاں انسان کا گمان بھی نہیں جاتا کہ میرے آقا اتنے کریم ہیں کہ ان کے نام پر جس نے اپنے آپ کو فدا کر دیا تو میرے آقا پھر اسے کس طرح نوازتے ہیں، اور اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح نوازتے ہیں۔ یہ کوئی پوچھے غازی علم دین سے رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھے، جس نے گستاخ کا کام تمام کیا تھا، اور اس کو اپنی اصطلاح میں لت پال کہتا ہوں، لت ہماری زبان میں کہتے ہیں جسے لات مارنا چاہیے، دوسرے لوگ اسے جو بھی کہتے ہیں، اس کا کام تمام کر دیا، گستاخی لکھی، اس کا کام تمام ہو گیا۔ معتبر روایات میں آتا ہے یہ بات قائد اعظم تک پہنچ گئی۔ قائد اعظم نے جو کہا، ایک بار غازی صاحب آپ انکار کر دیجئے۔ غازی صاحب جواب دیتے ہیں، اللہ اکبر، جس کام پہ مجھے فخر ہے میں انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ جس کام پہ مجھے فخر ہے اور جو کام میں نے رسول اللہ کی غلامی کے لیے کیا ہے، میں اس کا انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ اے ممتاز قادری، تیری عظمت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، تو نے بھی یہی کہہ کر اس تاریخ کو زندہ کر دیا ہے، اور اس تصویر کی ایک تصویر جو عظیم کارنامے کو واضح کر رہی ہے، وہ تصویر ممتاز قادری کی آج سب نے دیکھ لی۔ وہ تصویر کیا تھی کہ چاروں طرف سے کانٹوں میں گرا ہوا ہے پھول، پھر بھی کھلا ہوا ہے، کیا خوش مزاج ہے، چاروں طرف سے کانٹوں میں گرا ہوا ہے، کوئی اس کا ہاتھ باندھ رہا ہے، شرم نہیں آتی، وہ یقیناً بے غیرت ہوگا جس نے اس کے پاؤں باندھے ہیں، چاروں طرف سے کانٹوں میں گرا ہوا ہے پھول، پھر بھی کھلا ہوا ہے۔ آج ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ اس کا چہرہ بڑا کھلا ہوا ہے، پھر بھی کھلا ہوا ہے، کیا عجب مزاج ہے۔ تیرے مزاج پر لاکھوں سلام ہو، دعا کریں اللہ اس مجاہد کو استقامت عطا فرما دے، اللہ اپنے محبوب کے صدقے اس کو استقامت عطا فرمائے، اس کے گھر والوں کو استقامت عطا فرمائے، اور یہود اور نصارہ کو ذلیل و خوار کر دے، اور جو ان کے ایجنٹ ہیں انہیں عقل سلیم ہو کہ یہ رسول اللہ کو بروز قیامت کیا منہ دکھائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے کیا ملتا ہے؟ علامہ اقبال جیسا کیا کہتا ہے کہ باتیں لوگ کرتے رہ گئے اور یہ منڈا بازی لے گیا، اس کے علاقے کا نام بھی ذکر کیا۔ علامہ اقبال قائد اعظم جیسے شخص نے بھی یہی حقیقت اور مبنی نوٹس لگا دیا کہ یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ فاروق اعظم سے سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ رسول اللہ کے دربار سے بڑا کس کا دربار ہے کہ فاروق اعظم نے اس گستاخ کا سر تن سے جدا کیا تھا۔ تو کوئی پوچھنے والا پوچھتا کہ آپ پہلے قانون کی طرف تو چلے جاتے، ذرا قانون کھٹکھٹا لیتے، صاحب قانون رسول اللہ موجود ہیں ان سے پوچھتے، لیکن فاروق اعظم نے قانون ہمیشہ کے لیے سمجھا دیا کہ گستاخی کوئی کرتا ہے تو پھر قانون یہی ہے کہ جذبات میں آ کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عظمت کا معاملہ ہی ایسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے معاملے کے خلاف اگر زبان دراز کی میڈیا کی غلط باتوں پر آ کر یہ غلط پروپیگنڈے کرتے ہیں، میں آپ کو صحیح عرض کرتا ہوں شرم و حیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس شیطانی تاثیر کو آج پوری دنیا مذمت کرے،
اور کہے یہ وہ بدبخت شخص ہے جس نے قانون ہاتھ میں لیا. معلوم ہے العاقب رسالہ ہر مہینے خریدیے تو پتا چلے گا. اس نے قانون ہاتھ میں لیا. اس رسالے میں پڑھیے, مزید تفصیلات دوسری قسم کی ہیں. اور اس نے قانون کیا ہاتھ میں لیا کہ جب آسیہ, عین سے پڑھیے گا, حمزہ سے نہیں, آسیہ ملونہ, جب اس کے بارے میں فیصلہ دے دیا گیا مقامی کورٹ میں کہ اس نے گستاخی کی ہے, تو قانون یہی بنا تھا اس کی توثیق لاہور ہائی کورٹ سے ہوگی. اس قانون کو دھجیاں بکھیرنے والا, اس قانون کو توڑنے والا, اس قانون کو نہ ماننے والا یہی بے غیرت شخص ہے جس کے بارے میں آج لوگ جو ہیں تعزیت کر رہے ہیں. اپنے ایمان کی خیر منائے جس نے اس کی تعزیت کی ہے. اس نے قانون کو ہاتھ میں لیا. اس ملونہ کے ساتھ اس نے پریس کانفرنس کی اور کہتا ہے کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے. اس شیطان کو کس نے حق دیا ہے کہ جو قانون پاکستان کا قانون ہے اس نے وہ قانون بھی توڑ دیا. اور 295C قانون کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں, میڈیا پر آ کر تاثر دیتے ہیں تاکہ ان کے آقا انگریز راضی ہو جائیں. بڑے افسوس کے ساتھ ایک تبصرہ کرنا پڑتا ہے. ندامت تو ایسی ہے کہ پاک محفل میں یہ تذکرہ نہ کیا جائے, لیکن بسا اوقات حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے کچھ باتیں کرنی پڑتی ہیں. یہ جو صحافی حضرات ہوتے ہیں یہ کہیں کے نہیں ہوتے, یعنی یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسلک کیا ہے, یہ کس کا ہے, یہ کون ہے. یہ تو کچھ باتیں تحریر کر ہی دیتے ہیں. جب بڑی کشمکش چل رہی تھی کہ وزیر اعظم کون بنے گا, تو ایک سرحد کے بڑے مشہور صاحب تھے جن کی داڑھی بھی تھی اور بظاہر جو ہے دین کا لبادہ اوڑھتے ہیں. صحافی نے یہ تبصرہ لکھا تھا کہ وہ اپنی حرکات سکنات سے انگریز کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ بابا آپ یہ مت دیکھنا کہ میری داڑھی ہے, میری داڑھی پر نظر نہ کرنا, میرا دل تم سے ملا ہوا ہے اور وزارت عظمیٰ کا عہدہ مجھے دے دینا. چند سال پہلے یہ تبصرہ ہوا تھا. تو عرض کیا تھا حقیقت پر مبنی باتیں عرض کرنے کی حضور غوث اعظم کے صدقے سے عادت ہے. جوش لفظی میں بھی کوشش کی جاتی ہے کہ سچی بات نکلے. میں حقیقتاً عرض کرتا ہوں قرآن کی آیات آپ کے سامنے پڑی ہیں. ہمارے دشمن یہود اور نصارہ ہیں. یہ بڑا خطرناک دشمن ہے. دو طریقے سے وار کرتا ہے. ایک تو داڑھی والے لوگ بھی تیار کرتا ہے, نماز تبلیغ کا نام لینے والے لوگ بھی تیار کرتا ہے تاکہ کچھ اس جال میں پھنس جائیں, اور کچھ بے وقوف اپ ٹو ڈیٹ قسم کے لوگ بھی تیار کرتا ہے کہ لوگ یہ باتیں کرنا شروع کر دیں کہ 295C کے اندر جو ہے دیکھنا چاہیے اس قانون میں کوئی سکم ہے, کوئی غلط استعمال کر لے گا, اس قانون کو دیکھنا چاہیے. ان احمقوں کو اتنا تو پہلے پوچھا جائے کہ اس قانون پر کبھی عمل ہوا, یہ کبھی موقع آیا, اس کی وجہ سے کوئی غلط کام ہوا. کتنے قانون پاکستان کے بنے ہوئے ہیں جس کا غلط استعمال ہوا ہے, اس پر کوئی آواز نہیں اٹھا تھا. اور اس گستاخی کرنے والی سے اتنی محبت ہے وہ بظاہر تو گورنر بنا پھرتا ہے اور پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار ہو گیا. آخر شیطانی تاثیر کو, ایسی شیطان کی تاثیر کی کیا پڑی تھی جس کی عورت سکھ ہو, جس کا کلچر انگریز ہو, جس کے آقا یہود اور نصارہ ہوں, جو ان کے اشاروں پر ناچتا ہو. مسلمان اگر آج اس کو بہتر کہے, اس کے لیے تعزیت کے کلمات کہے, تو کل رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے وہاں کام تمام کر دیا. میرے آقا کیا انعام دیتے ہیں. غازی علم الدین رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے بارے میں آتا ہے یہ جب جیل میں پہنچ گئے, نواب الدین رحمت اللہ تعالی علیہ, موچی دروازہ لاہور, جلسہ خطاب, یہ پورا حوالہ. وہ جلسہ خطاب, جلسے میں آئے اور خطاب کر رہے ہیں. کہتے ہیں میری بھی وہاں ڈیوٹی لگی ہوئی تھی جہاں غازی صاحب جو ہیں جیل کے اندر تھے.
ایک بار بڑا معاملہ ہو گیا، اور معاملہ یہ ہو گیا کہ غازی صاحب ابھی یہاں موجود ہیں اور ابھی یہاں سے موجود ہی نہیں ہے۔ ہر طرف پریشانی کہ یہ معاملہ کیا ہے، غازی صاحب موجود نہیں۔ تھوڑی دیر گزری، غازی صاحب آ گئے، بھرے عام سرے عام یہ تذکرہ کر رہے ہیں، آنکھوں دیکھا حال بتا رہے ہیں، میرے نبی علیہ السلام کی عظمت کی بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا غازی صاحب آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کہاں گیا تھا؟ میں یہیں ہوں۔ نہیں آپ کہاں چلے گئے؟ میں یہیں ہوں، آپ کے سامنے موجود ہوں۔ آپ کو اس نبی کی عظمت کا واسطہ ہے جس کے نام پر آپ یہاں پہنچے ہیں، مجھے بتائیے غازی صاحب آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کہا اس نبی علیہ السلام کی عظمت کا واسطہ دیتے ہو تو سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں میں کہاں چلا گیا تھا۔ میں کہاں گیا تھا؟ میں نے کیا دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ جلوہ فرما ہے، وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے، رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو مجھے رسول اللہ فرما رہے تھے غازی اب سناؤ، ہم تمہیں چھڑا کر لے آئے ہیں، واپس جانا چاہتے ہو یا یہیں ٹھہرنا چاہتے ہو؟ غازی یہ کہتے ہیں کہ سر کٹا چکا ہوں آپ کے نام پہ یا رسول اللہ، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں اس نام کی عظمت کا واسطہ دیا تو میں تمہیں بتاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیا ہے۔ اب نماز جنازہ کی باری آ گئی۔ جناب طالع طلوع ہونے والا، ان کے والد کا نام ہے، علم الدین کے والد کا نام طالع، طلوع ہونے والا، اور ان کے نماز جنازہ سے پہلے ایک بات جو چلیے وہ بات کہہ کے غازی علم الدین کے ایصال ثواب کے لیے کوئی اچھی نیت ہی کر لیجیے گا۔ جب آخری رات تھی، والدہ ملنے کے لیے آئی، اس سے پہلے ماں ہے، ماں کا دل تو ماں کا دل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ لخت جگر بھی کیا لخت جگر ہے، گویا کہ یہ نور کا اب تو ٹکڑا ہو چکا ہے، یعنی نور کی سرکار سے اسے حصہ مل چکا ہے۔ کیا پیارا جواب دیا، ماں تو روتی کیوں ہے؟ کتنے ہی بچے روزانہ مر جاتے ہیں، کوئی بستر پہ مر جاتا ہے، کوئی حادثے میں مر جاتا ہے، کوئی بیماری میں چلا جاتا ہے۔ اے میری ماں، تیرا لال تو رسول اللہ کے نام پر فدا ہو رہا ہے، جب تک اس کا ذکر اور تذکرہ کیا جائے گا، اے ماں تیرا بھی ذکر اور تذکرہ برابر کیا جائے گا۔ یا رسول اللہ۔ غازی علم الدین رضی اللہ تعالی عنہ، نماز جنازہ کی باری آئی، یہ جو بات ہے، اور راوی بھی کون سے راوی ہیں؟ دیدار علی شاہ، سید اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں، میاں طالع نے کہا یہ اختیار علامہ اقبال کو ہے، آپ مقرر کر دیجئے۔ علامہ اقبال نے کہا ان کے نماز جنازہ سید دیدار علی شاہ پڑھائیں گے، یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں۔ حالانکہ دیدار علی شاہ وہ ہیں کہ جب علامہ اقبال پٹری سے اترے تھے، اشعار میں ٹھوکریں کھائی تھی تو اسی مرد مجاہد نے کہا تھا یہ کیا بکے جا رہے ہو، اور انہیں جھنجھوڑ دیا تھا۔ لیکن علامہ اقبال کو بھی جو توبہ نصیب ہوئی ہے اور پھر فیض ملا تو اس مرد قلندر نے بھی فیصلہ کیا تو انا کا فیصلہ نہیں کیا، بارگاہ رسالت معاب میں وہ فیصلہ مجھے کرنا ہے کہ ان کی بارگاہ سے مجھے بھی انعام ملے کہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نماز جنازہ کی امامت کریں گے۔ بڑے بڑے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو صحیح عرض کرتا ہوں، جب کوئی ایسا کیس ہو جائے اور بات جب پھیل جائے، ابھی تو گول مول چل رہا ہے نا سلسلہ، پتہ نہیں چل رہا کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے، کسی